نمبر 114 بلا علم بحث و مناظرہ کرنا، علم نہیں لیکن حجت بازی، یہ جاہلیت ہے اور جہالت ہے۔ جس معاملے میں علم نہ ہو اس میں حجت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم حاججتم فیما لکم بہ علم، جس میں تم کو علم ہے اس میں حجت کرو، یہ تو ٹھیک۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم ان چیزوں میں کیوں حجت کرتے ہو جن میں تم کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ جن چیزوں کا علم تم کو نہیں ہے ان میں کیوں خواہ بحث کرتے ہو۔ آدمی اپنے عقیدے کے خلاف بیان میں سنا، جمعہ کے خطبے میں سنا، قبر پرستی غلط ہے، درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے، اب اس کی ایمانی رگ پھڑ گئی۔ اب جیسی خطبہ ہوا، نماز سے فارغ ہوئے، پکڑ لیا ہاتھ، کیسا بول دیا آپ یہ؟ عالم صاحب کا ٹھیک ہے بھائی، بیٹھی بات کرتے ہیں، نہیں بات کچھ نہیں کرنا ہے، کیسا بولے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ جو جاتے ہیں درگاہوں پر اور بزرگوں کی سجدے کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، آپ کسی خاص بنیاد پر کرتے ہیں، آپ اگر عالم ہوں گے ہم سے پوچھو گے آپ یہ کیسا بول دیے ولیوں کے بارے میں؟ ٹھیک ہے بھائی، کیا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن و سنت سے ذرا بتائیے آپ، ہم کو نہیں معلوم لیکن آپ یہ بولنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات انسان علم نہیں ہوتا ہے لیکن وہ غلط ثابت بھی نہیں ہونا چاہتا ہے، لہذا کمزور حجت کر کے اپنی آواز کی بلندی سے اپنی دلیل کی کمزوری کو چھپا لیتا ہے۔ اونچی آواز میں بولو گے تو غالب آ جاؤ گے چاہے دلیل تمہارے پاس نہ ہو۔ حجت کرو اور بحث بازی کرو بلا کسی دلیل کے۔ لڑنے کے لیے بھی دلیل لگتی ہے، لڑنے کے لیے انسان کا ضدی ہونا ضروری ہے، بس ایک ہی رکن ہے اس کا، نہیں مانوں گا بس، اور آدمی طے کر لے نہیں مانوں گا، دن بھر زندگی بھر حجت ہو سکتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، لڑنے کا شوق ہوتا ہے۔ بعض اوقات نوجوانوں میں بھی بیماری آ جاتی ہے، آپس میں ایسے مسائل پر بحث کرتے ہیں، تیرا شیخ افضل کے میرا، یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ سارے علماء ہمارے، یا کسی ایک مسئلے پر، فقہی مسئلے پر مستحب ہے کہ واجب، لڑنے بیٹھ گئے۔ موبائل کا زمانہ ہے، علماء سے فوراً فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی معتبر عالم سے، اس مسئلے میں ہمارا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، صحیح بات کیا ہے ذرا بتائیں، بتا دے گا۔ لیکن دونوں کے ہاتھ میں فون رکھا ہوا ہے ریکارڈنگ کے لیے، اور دونوں بحث کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا تو پھر ایسا ہوگا، ایسا تو ایسا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حجت کا شوق ان کو ہے بھائی، عالم بیچ میں آ جائے گا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ لہذا بعض اوقات ہمارے لڑنے کا شوق ہم کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ علماء قریب، بلکہ عالم آ کے کوئی بیٹھ بھی جائے تو اس سے بھی طرح خیری ہماری بات کر بھی یہاں پہ گئے۔ بعض اوقات کوئی آدمی عالم کے پاس آتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، عالم صاحب ابھی بولنے ہی والے تھے کہ پاس بیٹھا ہوا شوقی پیدا، میں جواب دوں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو عالم سے، علم والے سے زیادہ بولنے کا شوق یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سو میں علم تو آتا ہے، بعض اوقات آ بھی جاتا ہے، زیادہ بہت دیر نہیں لگتی، کتابیں پڑھی آتا ہے، وہ علم آتا ہے تو وہ ہلاکت بھی لاتا ہے، کیونکہ علم کے ساتھ اگر ادب علم نہ ہو نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہم بہت سارے لوگوں میں ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، آیت نمبر 20، سورہ نمبر یہ سب ہوتا ہے اس کے پاس، عالم کو بھی نہیں معلوم ہوگا، بعض ہوگا عالم صاحب سے بات ہو جائے تو کس آیت کا نمبر کیا ہے، کون سی آیت کا نمبر ہے، نمبر نہیں معلوم، بس قرآن کی قرآن صورت نہیں ہے، اب نمبر ہر ایک کا کوئی دواخانہ ہے کوئی اتنا یاد کرتے۔ آپ دیکھیے تفسیریں، علماء کی کتابیں ہیں، انہوں نے آیتیں نقل کر دی، اس کا نمبر لکھیں گے اس کو، بلکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں اس کو تو نمبر بھی یاد ہے، عالم صاحب کو تو نمبر کیا کرتے ہیں معلوم نہیں، مدرسے میں۔ اب جب فتویٰ دینے کا اجتہاد کا وقت آئے گا تو صرف نمبر ہی بتاتا رہے گا، خالی نمبروں سے نکالے۔ نوجوانوں میں بیماری آ جائے، علماء سے پوچھنا یہ اچھا ہے، آپس میں لڑنا برا ہے،
اور پھر بعض اوقات لڑتے لڑتے کسی عالم کو بول کر بھی دیں، عالم اگر ایک کے حق میں جواب دے دوسرے کے حق میں نہ ہو تو ایسے تھوڑی رہتا ہے، یہ عالم کو ہم نہیں مانتے، غلط کیا انہوں نے. اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو نہ اصول معلوم ہے، نہ فروع معلوم ہے، نہ ان کی کتابوں کے نام معلوم ہے، نہ مؤلفین معلوم ہے، نہ کچھ معلوم ہے. قرآن کی صورتوں کی گنتی بھی بعض اوقات معلوم نہیں. کتنے ہیں صورتیں قرآن میں؟ 30 ہے نا بھائی، کیا آپ کو بھی نہیں معلوم؟ تو صورتوں کی گنتی بھی نہیں معلوم. لیکن بحث کرنے کا شوق کیوں؟ علو، غالب آنے کا شوق انسان میں، غالب آنے کا شوق انسان کو اس ساری خرافات میں مبتلا کرتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. تو بلا علم بحث و مناظرہ یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا بحث کرتے تھے، دلیلیں کچھ نہیں. عیسائی آئے خواہ خواہ بحث کرنے لگے، دلیل کچھ بھی نہیں، آپ دلیل پیش کرنا ہے. تو دلیل کے مقابلے میں حجت بازی جاہلیت ہے. اسی طرح سے 115 اسلاف کی پیروی میں تناقض، دعواہم اتباع السلف مع التصریح بمخالفتی، دعوے کرنا کہ ہم پہلوں کے راستے پر ہیں، جو ہم سے پہلے سلف اسلاف گئے ہیں، دعویٰ کرنا، لیکن بالکل ان کی زندگی میں ان کی مخالفت موجود ہو. سلف کی پیروی کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کی صریح مخالفت. جیسے مثال کے طور پر مشرکین کا ابراہیم علیہ السلام، یہ گزر چکا ہے، مشرکین کا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرنا، لیکن ان سے اپنی نسبت جوڑنے کے باوجود ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہونا. بنیاد دین کی توحید پر اور ان کی بنیاد شرک پر ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اس نصارہ اور یہود کے بارے میں لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ تم کو ہدایت ملے گی. اللہ نے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ اے نبی آپ کہیے کہ ہم ابراہیم حنیف کے دین پر چلیں گے جو کہ مشرکین نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. تو مشرکین ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، تینوں اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، جبکہ ان تینوں کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے دین سے دور تھے اور توحید کو تینوں نے برباد کر رکھا تھا. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب اور معبود بنا کر، یہود نے اور نصارہ دونوں نے اپنے احبار کو اپنا رب بنا کر، اور مشرکین نے بتوں کو لکڑی، پتھر اور جو بھی ان کے بس میں چلے اس کو اپنا معبود بنا کر. ابراہیم علیہ السلام سے تینوں کی بھی کوئی مناسبت نہیں. تو یہ جاہلیت میں سے ہے کہ اسلاف کی پیروی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس میں مخالفت، تناقض کرنا نہیں، بس نام لینا ہوتا. اسی طرح سے 116 اللہ کی راہ سے روکنا، صدهم عن سبیل اللہ من آمن بہ، اللہ کی راہ پر ایمان لانے والے کو اس راہ سے روکنا، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب، اللہ کی کتاب کے حاملین، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو، تبغونہا عوجا، اس سیدھی راہ میں تم تیرے پن کی چاہت رکھتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم خود حق کے گواہ ہو، تمہارے پاس حق موجود ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، تم اس رسول کی حقانیت کے، اس دین کی حقانیت کے گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ غافل نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. تمہارے دل میں تم کو معلوم ہے یہ رسول ہے، تمہیں معلوم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آخری نبی ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس جانے سے لوگوں کو تم روکتے ہو، مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ تمہیں معلوم ہے یہ جو بات کرتا ہے وہ صحیح ہے. اور کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اہل علم کی مجالس سے روکنا، صحیح باتوں سے روکنا، جبکہ جانتے ہیں کہ کچھ غلط بات نہیں بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی روکا جاتا ہے مت جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے، کان میں بات جائے گی سیدھا دل میں جا کے پھنس جائے گی اور پھر باہر نہیں نکل پائے گی. بدعتیوں کے بارے میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اہل حق کے بارے میں کہنا.
منہج کے بگاڑ والوں کے بارے میں تو صحیح ہے، جن میں انحراف ہے عقیدے اور منہج اور اتباع میں، لیکن جن کے پاس کسی منہجی انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے بارے میں ایسا کہنا گروہ بندی کی بنیاد پر یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپس میں بانٹ لیں علماء کو اور پھر اس بنیاد پر آپس میں تفرقہ بازی کرے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں جو منہجی بگاڑ جن میں ہیں، گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے روکنا غلط نہیں ہے، کیونکہ گمراہی سے روکنا خود بڑی چیز ہے، لیکن اہل حق میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی جاہلیت ہے کہ اہل حق کے راستے سے، اہل حق سے استفادہ سے روکا جائے، نبیوں سے روکا جائے۔